ضرورت سے زیادہ مکان تعمیر کرنا اور اس کی زکوٰۃ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جس نے ضرورت سے زیادہ گھر بنایا تو روز قیامت وہ اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے گا۔ اگر انسان ضرورت سے زیادہ گھر کی فرض کردہ زکوٰۃ ادا کرتا ہو تو کیا پھر بھی روز قیامت اسے اٹھا کر لائے گا؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی بات، جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کے متعلق ہم نہیں جانتے، لیکن جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے بھی دنیا میں کوئی چیز چوری کی یا کسی کا زبردستی حق چھینا یا میدان جنگ سے تقسیم غنیمت سے قبل مال غنیمت میں خیانت کی، وہ روز قیامت اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لائے گا، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور مال غنیمت میں خیانت کا ذکر کیا اور اس معاملے کو بہت عظیم قرار دیتے ہوئے فرمایا، میں تم میں سے کسی شخص کو بھی روز قیامت ایسے نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری سوار ہو اور وہ ممیا رہی ہو، اس کی گردن پر گھوڑا سوار ہو اور وہ ہنہنا رہا ہو، اور وہ شخص مجھے کہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد کرو، تو میں کہوں میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھے پہنچا دیا تھا، اور اس شخص کی گردن پر اونٹ سوار ہوگا جو آواز نکال رہا ہوگا، تو وہ شخص مجھے کہے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرمائیں، تو میں کہوں گا میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے تو حکم پہنچا دیا تھا، اور اس کی گردن پر خاموش سونا اور چاندی ہو تو وہ کہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد کریں، تو میں اسے کہوں گا میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تو پہنچا دیا تھا، اور اس کی گردن پر کپڑے حرکت کر رہے ہوں تو وہ شخص کہے میری مدد کرو، تو میں کہوں میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو حکم پہنچا دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2908، صحیح مسلم حدیث نمبر 1831۔ صغا بکری کے ممیانے کی آواز کو کہتے ہیں، حمحمہ گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز کو کہتے ہیں، رغا اونٹ کی آواز کو کہتے ہیں، صامت سونا اور چاندی ہے، رقاع تخفق کپڑے حرکت کر رہے ہوں گے۔ اس حوالے سے دوسری چیز رہا یہ مسئلہ کہ مسلمان شخص کا اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت سے زیادہ مکان بنانا، تو اس کے متعلق ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آدمی کا اپنے اور اپنے اہل و عیال کے سر چھپانے، سردی اور گرمی، بارش اور لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے مکان بنانا فرض ہے، یا جو ہم نے بیان کیا ہے اس کے چھپانے کے لیے مکان حاصل کرنا فرض ہے، اور اس پر متفق ہیں کہ جب آدمی اللہ رب العزت کے سارے حقوق ادا کر دے تو پھر اس کا کمائی اور عمارت میں وسعت اختیار کرنا مباح عمل ہے۔ پھر ان کا اس میں اختلاف ہے کہ کون مجبور ہے اور کون مجبور نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مراتب الاجماع صفحہ نمبر 155۔ مسلمان شخص کو چاہیے کہ وہ دنیاوی امور میں عدم وسعت اختیار کرے اور جتنی ضرورت ہو اسی پر اکتفا کرے۔ اس کی دلیل اسراف اور فضول خرچی سے ممانعت کے عمومی دلائل ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کھاؤ پیو اسراف اور فضول خرچی مت کرو، یقیناً اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقہ پر خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 67۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے خباب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کو مٹی کے علاوہ ہر چیز میں خرچ کرنے پر اللہ رب العزت اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، یا فرمایا عمارت کے علاوہ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 4283، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔
اور امام بخاری رحمہ نے خباب رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 5672۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ضرورت سے زیادہ پر محمول کیا جائے گا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت سے بھی استدلال کیا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مشغول ہونے سے پرہیز کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی دنیاوی مال زیادہ ہونے سے بچنے کا کہتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تمہارے فقیر اور تنگ دست ہونے کا ڈر نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کے مال کی فراوانی کی گئی تو تم بھی اسی طرح دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے، جس طرح انہوں نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ تو جس طرح دنیا نے انہیں ہلاک کر دیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3158، صحیح مسلم حدیث نمبر 2961۔ اس حوالے سے تیسری بات، مسلمان شخص جو گھر اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے تیار کرتا ہے اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں، چاہے اس کی کتنی بھی قیمت بڑھ جائے، اور جو گھر اور عمارت وہ کرایہ پر دینے کے لیے تعمیر کرتا ہے ان میں فی ذاتی ہی زکوٰۃ نہیں، بلکہ ان کا کرایہ جب نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال پورا ہو جائے تو کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، اور جو گھر فروخت کرنے کے لیے تعمیر کیے جاتے ہیں ان میں زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ وہ تجارتی سامان میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے سال پورا ہونے پر اس کی قیمت لگا کر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور زکوٰۃ کی مقدار اس کی اجمالی قیمت سے 20واں حصہ ہے۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیل دیکھنے کے لیے آپ سوال نمبر 10823 کے جواب ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 20275۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔